نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی امین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ. بیٹے ایکو بند کریں، ایکو کم کریں. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج کے اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آج کے یہ عظیم محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برموقع شادی جناب محترم جمشید حسن صاحب انعقاد پذیر ہے. رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات اس محفل پاک کے تصدق سے پورے خاندان میں برکتوں کا نزول فرمائے. پھر آج کی بزم میں موجود جمیع علماء کرام و مشائخ اعظام، مہمانان ذی وقار، بالخصوص جناب محترم قاری محمد منیر نقشبندی صاحب، جناب محترم خالد محمود سندھا والا، جناب محترم عثمان غنی صاحب، محترم آکاش ارشد صاحب، جناب محترم حاجی عبد الخالق صاحب، نقیب اللہ خان صاحب اور محترم جاوید اقبال صاحب اور دیگر تمام منتظمین و معاونین اور سٹیج کی زینت جمیع احباب، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اور سامعین بالخصوص آج کی یہ محفل پاک جو دوسری نسبت سے انعقاد پذیر ہے برائے ایصال ثواب، محترم حاجی محمد اسلم صاحب مرحوم، رب کائنات ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب یہاں پر ابتداً کسی کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ محفل پاک ایک ہے، اسی محفل پاک کی ایک نسبت ایک شادی اور خوشی کے ساتھ ہے اور دوسری نسبت ایصال ثواب کے ساتھ ہے.
تو کوئی سوچ سکتا ہے، ذہن میں سوال اٹھا سکتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اگر خوشی کا موقع ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اور اگر کوئی غمی کا موقع ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ شیوا عاشقوں کا ہے، یہ شیوا دیوانوں کا ہے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس کو جس شے سے محبت ہوتی ہے ہمیشہ محبوب کا ذکر وہ کثرت سے کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے حبیب سے محبت ہے، ہمیں تاجدار کائنات سے محبت ہے، ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اس لیے ہمارا شیوا ہے کوئی دنیا میں آئے تب بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، کوئی دنیا سے جائے تب بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، موقع خوشی کا ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، موقع غمی کا ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اور وہ پنجابی میں بھی کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جو کوئی جس دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردا، جو کوئی جس دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردا، سو سو مکر بہانے کر کے مرنے او دئی مردا۔ تو سامعین محترم، اس لیے اگر کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو، سوال پیدا ہو کہ ادھر ایک نسبت خوشی کی ہے، دوسری نسبت وصال و غمی کی ہے، تو جان لو ہماری خوشی کے موقعوں پر بھی محبت مصطفیٰ کا ذکر ہے، غمی کے موقعوں پر بھی رفعت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ سامعین اس سے آگے چلیں۔ اب ساتھ ہی اگر کسی کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو کہ جب سے محفل پاک سجی ہے، تلاوت قرآن مجید ہوئی، اور تلاوت کے بعد ساری کی ساری جو محفل ہے وہ ذکر مصطفیٰ پہ مبنی ہے۔ اور سامعین میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ آج کی محفل نہیں، ہماری زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ ذکر مصطفیٰ پہ مبنی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کو یہاں ایک اور سوال کرے گا کہ بھی شان میں تو بڑا اللہ ہے، یہ توحید کے موضوعات کو بیان نہیں کرتے، ہمیشہ عقیدہ رسالت کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں عقیدہ کے باب میں بھی بڑا خاص اور اہم نقطہ آ رہا ہے۔ کوئی کہے گا کہ ساری رات محفل ہوتی رہی، لوگ ٹھنڈ کے باوجود بیٹھے رہے، اور ساری رات محفل میں کوئی سٹیج پہ آتا تو محبوب کی عشق کی باتیں کرتا، کوئی محبوب کی دیوانگی کی باتیں کرتا، کوئی زلف مصطفیٰ کا ذکر کرتا، کوئی چہرہ والضحیٰ کا ذکر کرتا، کوئی محبوب کے مکہ کا ذکر چھیڑتا، کوئی محبوب کے مدینہ کا ذکر چھیڑتا، تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ توحید کا بیان یہ کیوں نہیں کرتے، یہ اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے، یا محمد کے وظیفے کیوں الاپتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ راز جاننے کے لیے آئیے اللہ کے قرآن کو دیکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے چلے جائیں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے جب انسانوں سے خطاب کیا ہے تو دو طرح کے الفاظ قرآن مجید میں آئے۔ ایک الفاظ کا انداز یہ ہے، یا ایھا الناس، الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الناس، اے گروہ انسانیت۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں کم و بیش 20 بار آئے ہیں۔ کتنی بار؟ 20 مرتبہ۔ اور قرآن مجید کی اگر سورتوں کو دیکھیں
تو قرآن کی کچھ سورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں. ہجرت مدینہ سے پہلے اترنے والی سورتیں مکی ہیں اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتیں اونچا بولے مدنی ہیں. اب سامعین محترم، یا ایھا الناس کے کلمات پورے قرآن مجید میں 20 بار آئے ہیں، لیکن یہ جان لیں یا ایھا الناس کے کلمات 10 مرتبہ مکہ المکرمہ میں آئے، 10 مرتبہ مدینہ المنورہ میں آئے. 10 بار مکہ میں اور 10 بار مدینہ المنورہ میں. اسی قرآن میں رب کائنات نے خطاب کا ایک دوسرا انداز اپنایا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. الفاظ کیا ہیں؟ تھوڑا اونچا بولیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ الفاظ قرآن مجید میں 99 بار آئے ہیں. بھئی توجہ ادھر ہے. یہ الفاظ قرآن مجید میں 99 بار آئے. آپ کا ایمان تازہ ہو کر سن کر یا ایھا الناس کے کلمات قرآن میں 20 بار آئے، 10 بار مکہ میں، 10 بار مدینہ المنورہ میں. اور یا ایھا الذین آمنو، یہ کلمات قرآن میں 99 بار آئے ہیں. ایمان والوں سے خطاب رب کائنات نے جب بھی کیا ہے مدینہ المنورہ میں کیا ہے. پانی ڈال. سامعین محترم، یا ایھا الذین آمنو کے کلمات کہاں پہ آئے؟ مدینہ منورہ میں آئے. اب اس سے اگلے نقطے پہ غور کرنا. مکہ المکرمہ میں اترنے والی سورتوں کو دیکھیں. مکی سورتوں کا موضوع عقیدہ توحید ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں، حضرت امام غزالی کو پڑھیں، علوم القرآن پہ لکھی جانے والی ساری کتب کا مطالعہ کریں. مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں کا موضوع توحید ہے. مکہ میں جو قرآن نازل ہوتا رہا وہاں پہ موضوع عقیدہ توحید کا تھا، رد شرک کا تھا، اصلاح احوال کا تھا. اور جو سورتیں مدینہ المنورہ میں اتری ہیں ان کا موضوع عقیدہ توحید نہیں بلکہ کثیر عقیدہ رسالت تھا. اب یہاں سے آگے بڑا لطیف نقطہ آ رہا ہے. جو سورتیں مکہ میں اتری ان کا موضوع کیا تھا؟ عقیدہ توحید. اور جو سورتیں مدینہ میں اتری ان کا موضوع عقیدہ رسالت تھا. اب پھر میں بات اور تھوڑی آگے بڑھاتا ہوں. عقیدہ توحید میں اللہ اللہ کرنا ہے. عقیدہ توحید میں اللہ اللہ کرنا ہے، اور عقیدہ رسالت میں یا محمد کے وظیفے اپنا ہے. تو گویا وہ مالک کائنات جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے، قرآن جس کا کلام ہے، اس مولا نے جو سورت مکہ میں اتاری ان کا موضوع وظیفہ توحید تھا. جو سورت مکہ میں اتری ان میں موضوع اللہ اللہ کرنا تھا. جو سورتیں مدینہ المنورہ میں اتری ان کا موضوع محمد کرنا تھا. اب اٹھا کے دیکھتے جائیں مدنی صورتوں کو. رب کائنات خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول. کبھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور کبھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا
वक़ूल उन्ज़ुरना, अरे अल्लाह के कुरान को देखते जाओ। जो सूरत मक्का में उतरी वहां अकीदा तौहीद था, जो सूरत मदीना में उतरी वहां जिक्र था मोहब्बत मुस्तफा का, वहां चर्चा था ताज़ीम मुस्तफा का, वहां बात थी तकरीम मुस्तफा की, वहां बात थी इश्क मुस्तफा की। मक्का में मौजू तौहीद था, मदीना में मौजू मोहम्मद मोहम्मद था। अब जहन में एक सवाल आता है कि जो कलाम मक्का में उतारने वाला रब है, मदीना मुनव्वरा में जो कलाम उतरा है, क्या यह कलाम उसी अल्लाह का नहीं है? भाई अगर तो बात समझ आ रही है तो थोड़ा बोले, नहीं तो मैं बड़े सादा वाकयात सुना देता हूं। अगर इल्मी राज और इल्मी नुक्ता लेना है तो फिर आप बताएं कि कुछ समझ आ रही है, नहीं तो मैं बड़ी जल्दी वाकयात की तरफ जाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो सामीन मोहतरम ये राज समझे, भाई कुरान मजीद सारे का सारा कलाम अल्लाह का है। वो अल्लाह जिसने कलाम मक्का में उतारा, उसी अल्लाह ने कलाम मदीना मुनव्वरा में उतारा। अब यहां पे आपके जहनों का जो इश्काल है वो निकलेगा कि वो मौला जो मक्का में मौजू अकीदा तौहीद रखता है और मदीना में मौजू अकीदा रिसालत रखता है, मक्का में मौजू रद्द शिर्क का रखता है, मदीना में मौजू अदब मुस्तफा का रखता है, तो सामीन मोहतरम अब सोचे तो सही, बदला क्या है जिससे मौजू बदल गया? क्या शय बदली जिससे मौजू बदल गया? क्या मक्का में इंसान नहीं रहते थे? बोले इंसान थे, और मदीना में इंसान थे। मक्का में नाजिल करने वाला अल्लाह है, मदीना में भी नाजिल करने वाला अल्लाह है। मक्का में कलाम लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और मदीना में कलाम लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। फिर फर्क किस शय का पड़ा कि मक्का का मौजू तौहीद था, मदीना का मौजू अकीदा रिसालत था। अरे फर्क देखो, फर्क बड़ा वाज़े है कि मक्का में सुनने वाले कुफार थे। कुफार को जब बयान किया, खिताब किया, मौजू अकीदा तौहीद का रखा, मौजू अकीदा तौहीद का रखकर रद्द शिर्क को बयान कर दिया। मक्का में काफिर थे, मौजू तौहीद का था। मदीना में आशिक थे, मौजू अदब मुस्तफा का था। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। सामीन मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अंदाज़ तबलीग है। आज अगर पाकिस्तान में हमारी महफिल को देख के कुछ सवाल करें कि सारी रात महफिल होती रही, जिक्र मुस्तफा चलता रहा, सारी रात महफिल होती रही, जिक्र हुस्ने मुस्तफा चलता रहा, क्यों? अरे भाई ये क्यों का सवाल, इस सवाल का जवाब हमसे ना लो और अल्लाह से लो। ये अंदाज़े तबलीग रब्बे कायनात का है। अगर तुम्हारी गुफ्तगू सुनने वाले काफिर बैठे हो तो मौजू तौहीद का रखा करो। हाय हाय, अगर तुम्हारे सुनने वाले काफिर बैठे हो मौजू तौहीद का रखा करो। अगर सुनने वाले मुशरिक बैठे हो मौजू रद्द शिर्क का रखा करो। अगर सुनने वाले आशिक बैठे हो तो मौजू भी मोहब्बत मुस्तफा का रखा करो। इसलिए जान लो कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारे सामीन ईमान वाले हैं, हमारे सामीन अदब वाले हैं, हमारे सामीन मोहब्बत वाले हैं। इसलिए हमारी सारी रात का मौजू हुस्ने मुस्तफा चलेगा, सारी रात का मौजू रिफात मुस्तफा होगा।
सारी रात का मौजू जिक्र मुस्तफ़ा होगा। क्यों? ये रब कायनात का अपना अंदाज तबलीग है। अब इससे आगे चले, जो आया करीमा मैंने तिलावत की उस आया मुबारका पे तवज्जो करें। यह सूरतुल अहज़ाब है। मालिक कायनात फरमा रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान वाले मेरे महबूब को अपनी जानों से भी करीब तर रखते हैं। और दूसरे अल्फाज में देखें, मालिक कायनात फरमा रहा है कि मेरा सुना हबीब, मेरा महबूब ईमान वालों की जानों से भी करीब है। अब देखते चले जाएं अल्लाह के कलाम को। मालिक कायनात यहां पे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान वालों से कुर्ब बयान कर रहा है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा हबीब ईमान वालों की जानों से भी करीब है। इसी कुरान में रब्बे कायनात ने अपना कुर्ब भी बयान किया और वहां मेरे अल्लाह ने फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारी शाह रग से भी करीब हूं। मैं तुम्हारी शाह रग से भी करीब हूं। अब सामिन या मवाजना करें दोनों कुर्बतों का। एक मुकाम पे अल्लाह फरमाता है मेरा मुस्तफा ईमान वालों की जानों से भी करीब है। ईमान वालों की, पीछे तक सारे बोले, ईमान वालों की जानों से भी करीब है। फिर फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाता है मैं तुम्हारी शाह रग से भी करीब हूं। अब सामईन गौर करें, जान ज्यादा करीब होती है या शाह रग? भाई बात समझ आ रही है? जान ज्यादा करीब होती है। शाह रग किसे कहते हैं? इंसान के गले का यह मुकाम। तो सामीन अगर शाह रग कट भी जाए तो जान चंद लम्हे बाकी रहती है। अगर शाह रग कट भी जाए तो जान चंद लम्हे बाकी रहती है। और जब जान ही निकल जाए तो पीछे बचता कुछ भी नहीं। तो अब सामीन गौर करें, जब रब्बे कायनात ने अपने कुर्ब को बयान किया तो फरमाया कि जान लो मैं रब तुम्हारी शाह रग के भी करीब हूं और मेरा सोहना मुस्तफा तुम्हारी जानों से भी करीब है। यहां पर फिर वही सवाल उठेगा कि शान में बड़ा कौन है? अल्लाह। मुकाम में बड़ा कौन है? अल्लाह। तो सामीन इंसान सवाल करेगा, सोचेगा, गौर करेगा कि शान में अल्लाह बड़ा है, ज्यादा करीब तो अल्लाह को होना चाहिए। ज्यादा करीब अल्लाह को होना चाहिए। और वो मालिक कायनात तो खुद फरमाता है मैं तुम्हारी शाह रग से करीब और मेरा मुस्तफा तुम्हारी जानों से करीब। अब यहां सोचते चले जाओ, रब्बे कायनात ने जाते मुस्तफा को ईमान वालों की जानों से करीब क्यों रखा है? यह बयान करने के लिए कि जान लो जहां जहां पर मेरा मुस्तफा होगा वहीं वहीं पर ईमान होगा। आय आय। जहां जहां पर मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, जहां जहां पर मेरे मुस्तफा की चाहत होगी, जहां जहां पर मेरे मुस्तफा की ताजीम होगी वहां ईमान होगा। और जहां पर मुस्तफा का अदब नहीं, ताजीम नहीं, तकरीम नहीं, एहतराम नहीं, मोहब्बत नहीं, चाहत नहीं, इश्क नहीं, सब कुछ होता फिरे और सब कुछ हो सकता है, ईमान नहीं हो सकता। अब इसी रात को समझने के लिए अगले अल्फाज पे गौर करें।
رب کائنات نے قرب مصطفیٰ کو جوڑا ہے ایمان کے ساتھ. کس شے کے ساتھ؟ النبی اولا بالمومنین. النبی اولا بالمومنین. یہ بالمومنین فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ ایمان والوں کی جانوں سے قریب ہے. کہ سونے مصطفیٰ ایمان والوں کی جانوں سے قریب ہیں. تو گویا یہ راز اب بالکل کھلتا چلا جا رہا ہے کہ ایمان وہیں پہ ہوگا جہاں پہ نسبت مصطفیٰ ہوگی. اب سامعین، ذہن میں موضوع تو کوئی اور تھا لیکن چل کسی اور طرف پڑا ہے. لیکن یہ راز بھی انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں جلد ہی آپ کے ذہن تک پہنچا دوں کہ ایمان نصیب ہی نسبت مصطفیٰ سے ہوتا ہے. ایمان آتا ہی محمد مصطفیٰ کو ماننے سے ہے. اور اس سے اور آگے چلیں، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ایمان کیا پہلے اللہ کو ماننے سے آتا ہے یا پہلے محمد مصطفیٰ کو ماننے سے آتا ہے؟ تو سامعین محترم، آج دل کی تختی پہ لکھتے چلے جائیں، ایمان پہلے محمد مصطفیٰ کو ماننے سے آتا ہے. کوئی کہے جی وہ کیسے؟ اور کوئی اگر بات کرے اور سوچے کہ ہم نے تو بچپن سے علماء سے پڑھا ہے، بچپن سے مسجد میں کلمہ پڑھنے گئے، یسرن القرآن پڑھنے گئے، تو ہمیں ایمان کی صفات پڑھائی گئی، اور ایمان کی صفات میں ہمیں پڑھایا گیا کہ ایمان پہلے اللہ کو ماننے سے آتا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اب کوئی میرا بزرگ، میرا بابا یہ کھڑا ہو کے کہے بھی ہمیں تو یہ سمجھایا گیا کہ پہلے اللہ پہ ایمان، وملائکتہ پھر فرشتوں پہ ایمان، وکتبہ پھر کتابوں پہ ایمان، ورسلہ، اور کوئی کہے کہ بھئی رسول کا نمبر تو چوتھا آتا ہے، رسول کا نمبر چوتھا آتا ہے، اور آپ منہاج القرآن سے آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ رسول کا نمبر پہلا آتا ہے. تو سامعین محترم، آج یہی تصور سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جو ایمان کی صفات ہیں غلط وہ بھی نہیں، لیکن جو تصور میں سمجھا رہا ہوں ایمان کا حقیقی تصور یہ ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے کہ علامہ صاحب نے بات گول مول کر کے ادھر سے بھی خود کو بچا لیا، ادھر سے بھی بچا لیا. اب میں وہ راز دیتا ہوں. جو ایمان کی صفات ہیں وہ ہے ایمان کی ترتیب نزولی. ایمان کی ترتیب نزولی کہ ایمان آیا اللہ کی طرف سے، تو آمنت باللہ، لے کے فرشتہ آیا، وملائکتہ کتاب کی صورت میں آیا، وکتبہ رسول پر آیا، ورسلہ. یہ ایمان کی ترتیب نزولی ہے. اب غور کریں، ہم نیچے بیٹھے ہیں یا اوپر ہیں؟ پھر سوچ کے بول لیں. ہم نیچے ہیں، ہم نے جانا ہے نیچے سے اوپر. ایمان کی صفات میں ایمان کی ترتیب نزولی ہے. ارے ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، ہمیں ایمان کی ترتیب عروجی چاہیے. ہم نے جانا ہے نیچے سے اوپر. جب ایمان اوپر سے نیچے آیا، جب قرآن اوپر سے نیچے آیا تو اللہ کی طرف سے آیا، فرشتہ لے کے آیا، کتاب کی صورت میں آیا، رسول اللہ پر آیا. جب ہم نے نیچے سے اوپر جانا ہے پہلے اللہ نہیں ملے گا، ہم نے پہلے در محمد مصطفیٰ پہ جانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. ارے یہ ایمان کی ترتیب عروجی بتا رہی ہے
کہ نیچے سے رب کی طرف جانے والوں، رب کی خبر چاہنے والوں، رب کا پیغام چاہنے والوں اور رب سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، سن لو، رب کی خبر اگر لینا چاہتے ہو تو رب کی خبر در محمد مصطفیٰ سے ملے گی۔ اب اسی راز کو اور کھولتا ہوں۔ سامعین، ہم سارے کے سارے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ کون کون پڑھتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج کی محفل میں کلمہ شہادت کے ترجمہ پہ غور کر کے جائیں۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ پہلے الفاظ پہ غور کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی الصمد ہے، بے نیاز ہے، کفوا احد ہے۔ یہ ساری کی ساری گواہیاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ پھر تھوڑا پیچھے تک سارے غور کریں، کون کون گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ سارے دیتے ہیں؟ چلیں ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب جب سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اب سارے بزرگ احباب، کئی پریوں کے بندے مجھے نظر آ رہے ہیں، اب یہ بتائیں کہ گواہ بننے کی شرائط کیا ہے؟ سارے گواہ بنے بیٹھے ہیں نا، اب سارے بتائیں کہ گواہ ہوتا کون ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو اور اس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو۔ عدالت میں اگر کیس لگ جائے، یہ ہمارے علاقوں کا ایک نظام ہے، جو ہی فصل ہمارے گھروں میں آتی ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں پھر کیس عدالت میں جاتا ہے، ادھر مدعی دعویٰ پیش کرتا ہے، مدعا الیہ جواب دعویٰ پیش کرتا ہے۔ جب دعویٰ اور جواب دعویٰ آ جاتے ہیں تو اب جج صاحب کہتے ہیں کہ اپنی اپنی گواہیاں لاؤ، اپنی اپنی گواہیاں لاؤ۔ تو اب سامعین غور کریں، آپ منڈی بہاؤدین سے چلے گواہ لینے کے لیے تو چک سیدہ جگہ کا نام ہے، جو ہی گلی میں داخل ہو، جو پہلا بندہ آپ کو ملے گا کیا اسے ہی بازو سے پکڑ کے کہیں گے چل گواہ بن؟ نہیں، گواہ کون ہوگا؟ جو موقع پر موجود بھی ہو اور واقعہ آنکھوں سے دیکھا بھی ہو۔ تو سامعین محترم، اب یہ راز تو واضح ہو رہا ہے کہ گواہ کے لیے پوری دنیا میں کم از کم دو شرائط ہیں کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو، واقعہ آنکھوں سے دیکھا بھی ہو، اور جو موقع پہ موجود نہ ہو، واقعہ دیکھا نہ ہو، کیا وہ گواہ سچا ہوتا ہے؟ سوچ لیں، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ارے سامعین، یہ دنیا کا اصول آپ خود بیان کر رہے ہیں۔ سچا گواہ وہ جس نے واقعہ بھی دیکھا ہو، موقع پہ بھی موجود ہو۔ ارے اب سارے کہتے ہو کہ ہم اللہ کے ایک ہونے پہ گواہی دیتے ہیں، اب بتاؤ کس کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے ایسا گواہ جس نے اللہ کو دیکھ کے گواہی دی ہے؟ بھئی کوئی ہے تو کھڑا ہو کے زیارت کروائے، ہم بھی اس کا دیدار کریں۔ تو سامعین، جب رب کو دیکھا نہیں تو گواہی دے رہے ہیں، اب بتائیں کیا سچے گواہ ہیں؟ چلیں اب جو گواہی دیتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، گھبرائے نہیں، ہاتھ پھر زور سے اونچا کرے، مضبوطی سے اونچا کرے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ اب ہاتھ نیچے کریں، گھبرانا نہیں۔ اب یہ راز آپ سمجھ کے جائیں گے، شاید زندگی میں پہلی بار سمجھے کہ ہم نے رب کائنات کو دیکھا تو نہیں، لیکن بڑی دھڑلے کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہی اپنے دیکھے پر نہیں دیتے، دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ نے ہے، مصطفیٰ نے آ کر ہمیں خبر دی ہے۔ ہم اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دیتے، ہم زبان مصطفیٰ پہ گواہی دیتے ہیں۔ آئے ہائے، ہم نے رب کائنات کو دیکھا نہیں، اس کے حسن کو خود دیکھا نہیں،
اس کے کلام کو خود سنا نہیں، بس سونے محمد مصطفیٰ نے ہمیں خبر دی کہ وہ ہے۔ ہائے ہائے، سونے مصطفیٰ نے ہمیں خبر دی کہ وہ ایک ہے، ہم مان گئے کہ ایک ہے۔ مصطفیٰ نے خبر دی وحدہ لا شریک ہے، ہم مان گئے وحدہ لا شریک ہے۔ مصطفیٰ نے خبر دی الصمد ہے، ہم مان گئے الصمد ہے۔ سونے مصطفیٰ نے خبر دی کہ یوم قیامت بھی ہوگا۔ ارے آقا نے فرمایا یوم قیامت ہوگا، ہم مان گئے قیامت ہوگا۔ آقا نے فرمایا جنت ہوگی، ہم مان گئے جنت ہوگی۔ آقا نے فرمایا دوزخ ہوگی، ہم مان گئے دوزخ ہوگی۔ ارے ایمان کو دیکھتے چلے جاؤ، ہم نے خود کچھ بھی نہیں دیکھا، زبان مصطفیٰ سے سنتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے۔ تو اب سامعین محترم، اب پھر اگلے سوال پہ غور کریں اور سوچ کے جواب دیں کہ پہلے رب کو مانا یا پہلے محمد مصطفیٰ کو مانا۔ چلیں آج یہی نقطہ بالکل آپ کے دل کی تختی پہ پورنوں کی طرح لکھ جاتے ہیں۔ سامعین محترم، ہم بیٹھے ہیں یہاں چکسیدہ میں، کوئی شخص باہر سے جلدی سے آئے اور آ کے ہمیں خبر دے کہ ہیلا چوک میں یہ واقعہ پیش آ گیا، کوئی کیا کرے؟ ہمیں خبر دے۔ اگر وہ شخص سچا ہوا، یعنی مشہور ہوا کہ وہ سچا ہے، اور ہمیں یقین ہوا کہ وہ سچ بولتا ہے، تو ہم اس کی بات پر یقین کر لیں گے۔ اور اگر ہمیں شک ہوا کہ کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے، تو ہم اس کی زبان پر یقین نہیں کریں گے۔ ہم یہاں یا تو وہاں کسی کو فون کریں گے یا یہاں سے اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں گے جو وہاں پہ جا کے بات کی تصدیق کرے گا۔ لیکن اگر خبر دینے والے کی خبر پر یقین کر لیں، خبر دینے والے کی خبر پر یقین کر لیں، تو سوچ کے بولیے گا پہلے خبر کو مانا یا پہلے خبر دینے والے کو مانا؟ پہلے خبر دینے والے کو مانا۔ بس ان الفاظ کو ایک ذہن کے خانے میں بٹھائیں۔ کسی شخص نے ہمیں خبر دی، ہم نے یقین کر لیا، تو پہلے خبر کو نہیں مانا، پہلے خبر دینے والے کو مانا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ کا ایک ہونا یہ خبر ہے۔ اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا خبر ہے، چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو رب کائنات کا وحدہ لا شریک ہونا اونچا بولیں خبر ہے، اس کا کفواً احد ہونا خبر ہے، اس کا لم یلد ولم یولد ہونا خبر ہے، اور اس کی اس شان صمدیت کی خبر ہمیں زبان مصطفیٰ نے دی ہے۔ اس کے ایک ہونے کی خبر ہمیں ذات مصطفیٰ نے دی ہے۔ تو جس طرح آپ راز بیان کر رہے تھے کہ خبر سے پہلے خبر دینے والے کو مانا، بلا تشبیہ و بلا مثال، جب رب کو ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، چھوا نہیں، اللہ کے ایک ہونے کی خبر ذات مصطفیٰ نے دی، اعلیٰ ہونے کی خبر ذات مصطفیٰ نے دی، عظیم ہونے کی خبر ذات مصطفیٰ نے دی، تو پھر راز جان گئے پہلے خبر دینے والے مصطفیٰ کو مانا ہے، پھر رب کے ایک ہونے کو مانا ہے۔ تو سامعین، ایمان کیا سمجھ آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا نام ہے۔ اب اس پر اگر کہیں تو قرآن مجید فرقان حمید سے کئی دلائل موجود ہیں۔
لیکن میں اختتام کی طرف آتے ہوئے سورۃ التوحید کی دلیل دیتا ہوں، جس سے یہ نقطہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ سورۃ التوحید یہ ہر کسی کو آتی ہے۔ کس کس کو سورہ توحید یاد ہے؟ آپ سب کو آتی ہے۔ چلیں سورہ اخلاص کسے کسے آتی ہے؟ اللہ سلامت رکھے۔ سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید ہے، اور سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس سورت کو سورہ توحید کہتے ہیں اس لیے کہ اس سورت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور تعارف کیا ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم سر اور برابر کرنے والا نہیں۔ لیکن سامعین غور کریں، اللہ کی توحید کا بیان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ هو اللہ احد، اس کی توحید کا بیان ہووا سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی توحید کا بیان ہووا سے شروع ہوتا ہے، لیکن سورت کا آغاز کیا لفظ ہووا سے ہے؟ اونچا بولیں۔ نہیں، سورت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قل۔ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، محبوب اپنی زبان مبارک کو جنبش دیں۔ اے میرے سونے حبیب، اپنی زبان مبارک کو حرکت میں لائیں۔ قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیں، مولا کیا کہہ دوں؟ کہہ دو ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب سامعین پھر سوچو، آج اس باب میں آپ کے ذہن میں جتنے سوال آ سکتے ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی جواب آ جائے گا۔ ذہن پھر سوال کرے گا، مولا سورت تو تو نے اتاری ہے اپنے تعارف کے لیے، سورت نازل کی اپنی خبر دینے کے لیے، سورت نازل کی اپنی شان بتانے کے لیے، تو مولا اپنی شان خود ہی اپنے بندوں کو بتاتا جا۔ یہ لفظ کل کیوں لایا؟ کل کے بغیر اپنے بندوں کو اپنا تعارف خود کرواتا جا۔ اور سامعین محترم، اگر ہم سوچیں اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، ساری قدرتوں کا مالک، طاقتوں کا مالک، اگر ہم رات کو سوتے تو کیا خواب میں مالک کائنات ہمیں خود نہیں بتا سکتا تھا کہ میں ایک ہوں؟ بتا سکتا تھا۔ کیا رب کائنات ہر بندے کی طرف فرشتہ بھیج کے پیغام نہیں دے سکتا تھا کہ میں ایک ہوں، میری عبادت کرو؟ ہم رات کو سوتے، صبح اٹھتے تو خط ہمارے سرانے پڑا ہوتا کہ یہ خط اللہ کی طرف سے، مان لو اللہ ایک ہے۔ یہ سارے کام رب کائنات بولے کر سکتا تھا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، رب کائنات نے اور کچھ نہیں کیا، صرف لفظ کل فرمایا کہ اے سونے مصطفیٰ، دنیا والوں کو میرا تعارف آپ کروا دیں۔ مالک کائنات تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اپنا تعارف خود کروا، اپنی خبر خود دے، جب خالق تو ہے اور یہ بندے تیرے ہیں۔ آیا یہ بندے تیرے ہیں، پھر اپنا تعارف خود کیوں نہیں کرواتا؟ تو مالک کائنات کا جواب آتا ہے، دنیا والوں سن لو، جب میں رب ہو کر
खालिक होकर, मालिक होकर, राज़िक होकर, कुदरतों ताकतों का मालिक होकर वास्ता मुस्तफा के बगैर तुमसे कलाम नहीं करता तो पैगाम देता हूं। जब मैं खुदा मुस्तफा के बगैर तुमसे कलाम नहीं करता तो तुम होते कौन हो मुस्तफा को छोड़ के मुझसे कलाम करने वाले? इसलिए अगर मेरा तारुफ चाहते हो, अगर मेरी खबर चाहते हो और मेरी बारगाह से जुड़ना चाहते हो तो जाओ दरे मुस्तफा पर। अब आखिरी नुक्ता देने लगा हूं। लफ्ज़ कुल समझ गए। कुल के बाद है होवा। होवा का माना है वो। अब सारे बच्चे भी पीछे वाले जानते हैं कि वो करीब के लिए बोला जाता है, दूर के लिए? बच्चों बोलो, दूर के लिए। अब तारुफ जब अल्लाह अपना करवा रहा है तो अल्लाह हमसे करीब है या दूर है? अल्लाह फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है मैं करीब हूं और आप कहते हैं वो दूर है। अब अल्लाह को करीब माने या दूर माने? अगर करीब माने तो होवा कहां गया? कलाम दोनों अल्लाह के हैं। अक़रब भी उसी ने फरमाया और होवा भी उसी ने फरमाया। अब दोनों आयात का राज समझ लें। अक़रब है वो अपनी शान के लायक, अक़रब है वो अपनी शान के लायक, वो हमारे करीब है। लेकिन जब हम उसे देखना चाहें तो हमारी आंखों से दूर है। वो अपनी जात में हमारे करीब है, लेकिन जब उसका कलाम हम सुनना चाहें तो हमारी सिमातों से दूर है। वो अपनी जात में हमारे करीब है, लेकिन अगर हम उसे छूना चाहें तो वो दूर है। अब राज जो समझ आ रहा है, अपनी जात में तो वो करीब, लेकिन अगर हम उसका तारुफ पाना चाहें तो हम उसका तारुफ खुद नहीं पा सकते। हमारी तारुफ से वो होवा है, हमारे जहनों से वो होवा है, हमारे छूने से होवा है, समझने से होवा है। जब दूर है हमारी आंखों से, कानों से, छूने से, तो अब लाजिम है उसका तारुफ पाने के लिए कि कोई करीब भी हो, कोई ऐसा करीब भी हो जो उसका तारुफ करवा दे, कोई ऐसा करीब भी हो जो उसकी समझ अता कर दे। तो सुन लो, हो वल्लाहु अहद, वो रब तो हमारे इदराक से, फहम से, शऊर से, बसारत से, सीमा से वो दूर है। लेकिन इधर फरमाता है अगर मेरा तारुफ चाहते हो, हाज़न नबियो, वो होवा है, मेरा मुस्तफा करीब है। मुस्तफा के करीब जाओ तो वो भी करीब आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। तो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करने वालों और मोहब्बत का दम भरने वालों, सुन लो, अगर मालिक कायनात से जुड़ना चाहते हैं तो दरे मुस्तफा पे जाना होगा। अगर अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करना चाहते हैं तो अपना रिश्ता जाते मुस्तफा से जोड़ना होगा। तहरीक मिनहाजुल कुरान इस मादियत के दौर में हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इस फितना के दौर में इफरात व तफरीद से बचकर अकीदा तौहीद भी समझा रहे हैं और अकीदा रिसालत भी समझा रहे हैं। सामीन मोहतरम, इस दौर में अगर कोई चाहे कि हमें इफरात व तफरीद से हटकर एतिदाल वाला अकीदा अहले सुन्नत मिल जाए, अकीदा
अहले सुन्नत मिल जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम इस सदी में वो एतिदाल वाला, वो असलाफ वाला, वो बुजुर्गों वाला अगर अकीदा चाहते हैं तो आपको डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और कादरी से मिलेगा। कोई कहे भी यहां भी कुछ दलील दें, मेरी गुफ्तगू खत्म हो चुकी। कोई कहे भी यहां भी दलील क्या है, तो सामीन मोहतरम एक जुमला दलील देता हूं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा वो है जो किसी का बेअदब नहीं। ये लफ्ज आपने सुना है, उलमा से सुना है, बुजुर्गों से सुना है, हमने अपने घर में अपने दादाजी से, अपने असलाफ से सुना है कि अकीदा अहले सुन्नत वो है जो किसी का बेअदब नहीं। तो अगर आज के दौर में वो अदब वाला अकीदा चाहते हो तो डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और कादरी से जुड़ जाओ। बाकी भी अपनी अपनी जगह पर खिदमत दीन कर रहे हैं, इनकार किसी का नहीं, इनकार किसी का नहीं, लेकिन किसी की इनफिरादियत तो बयान करने का हक है। वो इनफिरादियत हुजूर शाखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और कादरी मद्दजिल्लाहु वाली के ये है, यहां किसी की बेअदबी नहीं की जाती, यहां दिल तोड़े नहीं जाते, दिल जोड़े जाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम इस कायनात में दिल जोड़ने नहीं, तोड़ने नहीं आए। आका दिल तोड़ने नहीं आए, आका दिल जोड़ने आए। इसलिए आज के अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरकजी पैगाम और नुक्ता और राज है कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, ताल्लुक हुब्बी, ताल्लुक इश्की मजबूत किया जाए ताकि हमें दर मुस्तफ़ा से फैज़ सीरत भी मिले, फैज़ ईमान भी मिले और फैज़ अमल भी नसीब हो। और आखिरत में मैं माज़रत चाहता हूँ कि शायद आपके ज़ौक़ के मुताबिक मैं मौजू आपको बयान न कर सका हूँ, लेकिन सामीन मोहतरम मिनहाजुल कुरान वालों का ज़ौक़ यही है कि जिस गली चलते हैं रब्बे कायनात फिर कर्म फरमाता जाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहतरम फैज़ रसूल साहिब का कि जिनकी मोहब्बतों की वजह से आप लोगों की ज़ियारत नसीब हो रही है। दुआ करते हैं रब्बे कायनात इस ज़िक्र व अज़कार के तसद्दुक़ से इस शादी में बरकतें अता फरमाए और इसी माफ़िल पाक के तसद्दुक़ से माल के कायनात मोहतरम हाजी मोहम्मद असलम साहिब को जन्नत के आला मुकामात व दरजात नसीब फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझे नाचीज़ की तरफ से रब्बे कायनात मुआफ़ फरमा दे। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर शाखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और कादरी मद्दजिल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।